میں نے ایک ریسنٹلی ایک لیکچر سنا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کا. اچھا, ایک چھوٹی سی حقیر سی معمولی سی مثال, اللہ پاک کرم کرے, احسان کرے کہ وہ بل بندر روشن ہو جائیں, وہ جوت, وہ شمع جل جائیں کہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے. اسرائیل کا رقبہ ہے ٹوٹل 22,145 مربع کلومیٹر, اور عالم اسلام کے صرف ایک ملک پاکستان کا ہے 881,913, اور وہ کتنا ہے 22,145. کوئی کمپیریزن ہے؟ ایک مسلمان ملک کے رقبے سے بھی کہیں کم رقبہ ہے اسرائیل کا. اور اب ایک بات ہے, جھٹکا لگا مجھے بھی, حالانکہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں, میرا تو پروفیشن ہے, میرا پیشن بھی ہے, میرا شوق بھی ہے, میں تو سچی بات ہے اس بیسمنٹ سے نکلتا نہیں, میرا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے. لیکن مجھے بھی نا یہ بات خنجر کی طرح لگی کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے 85 لاکھ کے قریب, 85 لاکھ, اور 85 لاکھ کیا ہے؟ دنیا کی ٹوٹل آبادی کے 1% کا 10واں حصہ. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ان کے پرائم منسٹر کا لیکچر ہے, وہ ٹیل کے بات کر رہا ہے, اور اس کے ایک ایک جملے میں پہ کلیپ آ رہی ہے, اور وہ سچی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ ہمارا تو جواب ہی نہیں, پلے کچھ نہیں لیکن ہمارا جواب ہی نہیں, یہ نہیں, وہ فیکٹس بیان کر رہا ہے اور لوگ کلیپ کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چند باتیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل ورلڈ لیڈر ہے. جن کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, چھوٹے بچوں کو نہیں آئے گی, جن کا وہی شرح خواندگی کا میں نے رونا رویا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل نمبر 1 ہے, ورلڈ لیڈر ہے. اور سائبر سیکیورٹی کی مد میں گلوبل پرائیویٹ سائبر انویسٹمنٹ کے 20% حصے دار ہے یہ ملک, یعنی اپنے سائز سے 200 گنا زیادہ, 200 ٹائمز مور. اسمارٹ وہیکلز میں اسرائیل نمبر 1 ہے, ورلڈ لیڈر ہے. 500 ٹیک کمپنیز ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہیں, دے آر اونڈ بائی دیم. ادھر کیا ہے؟ انڈر انوائسنگ کر لو, اوور انوائسنگ کر لو, ایسا روز چینج کر دو, یہ شوگر میں ویٹ میں سبسڈیز کھا لو. یہ سبسڈیز نہیں, یہ ملک کو کھانے والی بات ہے. ادھر کیا ہے؟ 500 ٹیک کمپنیز. اچھا, اب ایک بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں. ہر ایک کے گردن کے گرد ایک گریبان ہوتا ہے, کبھی تو بندہ اس میں جھانک کے دیکھ لے کہ حقائق کیا ہیں. ایک چیز ہے ڈرپ فرٹیلائزیشن, ڈرپ اریگیشن. اچھا, یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ شاعری ہے, یہ معجزہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند, میں کیا عرض کر رہا ہوں, پانی کی ایک ایک بوند اور کھاد کا ایک ایک ذرہ صرف اس پودے تک اتنی مقدار میں پہنچتا ہے جتنی انڈیویجولی ہر پودے کی ضرورت ہوتی ہے. یار سبحان اللہ, یہ معجزہ ہے. یعنی آپ نے 50,000 ایکڑ 1,00,000 ایکڑ فصل کاشت کی ہے, پانی پودے کو انڈیویجولی اتنا ملے گا جتنا اس کو چاہیے. یہاں پہ کمال بات ہے. اور کھاد اتنی اسے ملے گی جتنی ہر پودے کو علیحدہ علیحدہ, مطلب اگر 50 کروڑ پودا ہے تو 50 کروڑ کی اس تقسیم اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. یعنی اچھا کہتا کیا ہے کہ حال ان کے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے قطعاً کسی طرح کی. جیسے ہمارے ہاں تو بہت, ہم تو ڈینجر زون میں داخل ہو چکے ہیں ایز اے نیشن, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم 90% ویسٹ
वाटर को रीसाइकिल करके फिर उसको वो पानी में तब्दील कर लेते हैं, जो काबिल इस्तेमाल पानी में। सो वो खुद कहता है कि ये सारा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के स्पार्क की वजह से हमारे अंदर क्या मर गया है, किस बात की कमी है। पहली कमी तो ये है कि ये बात, सादा सी बात हमें समझ नहीं आ रही कि ये तादाद का अहद है ही नहीं, ये इस्तेदाद का अहद है। नंबर गेम तब होती थी जब बर्छे तो भाले और तलवारें और तीर कमान चलते थे। इधर लाख का लश्कर है, उधर कम से कम लाख का तो हो या 1.5 का। अब तो नहीं है, एक आदमी एक चीज़ करता है तो वो फिर डोमिनेट करता है। वो कम्युनिटी, वो उस मज़हब के मानने वाले, उस मुल्क के लोग, उनकी शान व शौकत ही और तरह की। हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, ये भी कमाल की बात है। फिर शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दें कि मेरे लिए दुख की इंतहा है कि अरब्स और ईरानियंस का एक तारीख़ है, मैंने नहीं लिखी, मैंने नहीं बनाई। वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ये रमज़ानुल मुबारक पे ये तरावी कहाँ पढ़नी है और कैसे होना है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने अपने तौर पे एक ही फ़ैसला किया। हमारे यहाँ जो कुछ है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं घर पे तरावी पढ़ूँगा और घर में ही अपनी सौम सलात की जो पाबंदी है, तो माई हैट्स ऑफ टू हिम। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना एक हुक्म है हमें तो मुसलमान को कहे कि मोमिन की फरासत से डरो, तो फरासत और क्या है। और वो कहते हैं कि भाई ये अगेन ये हमारी तालीमात का हिस्सा है कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने असर, जिस अहद में वो ज़िंदा होता है, जिस ज़माने में वो ज़िंदा होता है, उसके तकाज़ों को समझता है और उनको वो एड्रेस करता है। मसलन कुरान पाक में है कि लागर ऊँटनियों पे बैठ के और कश्तियों में बैठ के आओ आज के लिए। लागर ऊँटनी का मतलब कमज़ोर नहीं, वो स्मार्ट होती है, वो ज़्यादा तेज़ चलती है। तो अब कौन इस्तेमाल कर रहा है जी लागर ऊँटनियाँ? आपने बगैर किसी इज्तिहाद के खुद ही कर लिया, अच्छा किया। सो क्यों आपको तकाज़े की समझ आई, अब बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल भी हमें ना एक दफ़ा सोचना चाहिए, कोई थोड़ा इस शहद में जिसमें हम जिंदा हैं, इसके तकाज़ों को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करें।